السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس دو میں ہم دیکھتے ہیں کہ داعی کو تبلیغ میں کامیابی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس پر توجہ نہیں کرنا چاہیے، بس کرتا جائے۔ تبلیغ میں کامیابی پر شکر پڑے۔ تبلیغ کرنے میں مناسب کوشش کریں، حد سے زیادہ نہ بڑھیں۔ تبلیغ کرنے میں زیادہ پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ داعی کو بحث و مباحثے سے بچنا چاہیے۔ داعی کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تبلیغ کریں، دنیا والوں کی پرواہ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو ایسی حالت میں دیکھو کہ لوگ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بہت کام کرتا ہے، تو اس کو شمار نہ کرو، اور جس کو اعتدال کے ساتھ کام کرتا ہوا دیکھو، اس سے امید رکھو انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ یعنی ہمیں اعتدال رکھنا چاہیے دعوت و تبلیغ میں۔ داعی کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنے ہی علم کا مکلف ہے، وہ دعوت دیں۔ داعی خوش اخلاقی سے علم دین کی تعلیم دیں۔ داعی کے اندر صبر و تحمل ہونا چاہیے۔ داعی جتنی تعلیم کی دعوت دیتا ہے، کوشش کرے اتنے پر خود بھی عمل کرے، یہ احسن ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کو بھی برا نہ کہتی تھیں اور فرمایا کرتی تھیں کہ جتنی دیر اسے فضول کام میں لگایا جائے، اتنی دیر میں اگر اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں تو کس قدر فائدہ ہے۔ یعنی اللہ والے، اللہ کے پیارے لوگ کس طرح سے اپنے وقت کو بچاتے تھے کہ شیطان کو بھی برا نہیں کہتے تھے۔ اب ہم غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کہاں تک بیٹھ کے برائیاں اور فضول باتیں کرتے ہیں۔ علماء کو اپنے گھر میں اپنے مرکز پر رہنا چاہیے اور لوگ ان سے دینی باتیں ان کے گھر پر جا کر دریافت کریں، یہ علم کا تقدس ہے۔ دین کے راستے میں مال خرچ کرنے والا بھی مبلغ ہے، اور احکام سنانے والا بھی مبلغ ہے، اور مضامین لکھنے والا بھی مبلغ ہے۔ یعنی اس فیلڈ میں، اس لائن میں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ سب مبلغ کے ہی دائرے میں آتے ہیں۔ دعوت تبلیغ کے لیے مدارس کا قیام بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ پڑھنے سے فارغ ہو کر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنا ہے تو آپ کو تبلیغ کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر نیت صرف پڑھنے کی ہے تو تبلیغ کا ثواب نہیں ملے گا۔ لہٰذا علم دین حاصل کرتے وقت یہ ضرور نیت رکھنی چاہیے کہ میں علم دین سیکھوں گی اور سیکھنے کے بعد اس کو آگے سکھاؤں گی۔ اس طرح سے تبلیغ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ دین پڑھنا پڑھانا بھی تبلیغ ہے، نیت کے ساتھ۔ تبلیغ کے لیے تقریر کی مشق کریں، وعظ کہنے کا ارادہ کریں اور اس میں محنت کریں، جلد سیکھ جائیں گے۔ پہلے دیکھ کر وعظ کریں، بعد میں زبانی بھی آ جائے گا۔ پڑھنے پڑھانے کے ساتھ وعظ و تبلیغ بھی کریں۔ اگر آپ دین کے احکام کو تحریری طور پر کر رہے ہیں تو یہ بھی وعظ کی ایک شکل ہے اور تبلیغ کی ایک شکل ہے۔ مخاطب کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بھی پیدا کریں، ساتھ ہی امید اور خوشخبری بھی سنائیں، اچھی امید بھی دلائیں۔ علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے کسی فعل سے اور کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس کے علاوہ جو جی چاہے کرو، کیونکہ ہماری شریعت میں اس کے سوا کوئی گناہ ہی نہیں۔ یعنی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر ہم کسی کا دل کسی بھی معاملے میں دکھاتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ اختلافی اور فساد کی باتوں سے بچیں۔ وہ مسئلہ یا چیز جس کے بارے میں ہم جان گئے، مطلب اس مسئلہ یا چیز کے عالم بن گئے، یعنی اس کا علم حاصل ہو گیا، شریعت میں وہ علم معتبر ہے جس پر عمل کیا جائے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو پڑھانا لازمی ہے۔ تبلیغ دین نرمی محبت سے کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ تبلیغ کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1، دین کو آسان کر کے پیش کریں۔ نمبر 2، لوگوں کو خوشخبری سنائیں۔ نمبر 3، نفرت نہ دلائیں۔ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں، صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہمت سے دین اسلام کی تبلیغ کریں، اجر و ثواب صرف اور صرف اللہ سے رکھیں۔ دعوت دین کی اہمیت اور تقاضے۔ تبلیغ فریضہ رسالت ہے۔ جو شخص ایک بات کو حق جانتا ہے پھر لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس بات کے مطابق عمل کرے، ورنہ وہ ان علماء یہود کے نقش قدم پر ہوگا جس کو قرآن نے علامت کی ہے کہ تم دوسروں کو خدا کے ساتھ وفاداری کی دعوت دیتے ہو لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ داعی کا کام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے، بس اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں۔ داعی احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا دے، یہ سوچے بغیر کہ لوگوں پر اثر ہوگا یا نہیں، ثواب کی امید اللہ سے رکھے۔ داعی کو چاہیے کہ مخاطب کے شوق کی طرف بھی توجہ دے۔ اگر مخاطب کو سیکھنے کا شوق ہے تو ضرور دعوت دین حق دے۔ اگر سیکھنے کا شوق نہیں تو ان مخاطب کے لیے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی خود ٹینشن لیں۔ تعلیم دعوت کے ساتھ مخاطب کو تربیت بھی کریں۔ تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرط ہے کہ یہ دل سے کی جائے، زبان سے کی جائے، عمل سے کی جائے، بلا تقسیم و تفریق کی جائے، پورے دن کی جائے، بیرو رعایت کی جائے، اگر ضرورت ہو تو جان دے کر کی جائے، یعنی بے تحاشا دل جان لگا کر دین کی خدمت کرنی چاہیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو 3 بار دہراتے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں اپنے گھر اور خاندان والوں کو سمجھانے کا حکم ہوتا۔ تبلیغ اپنے گھر والوں سے، خاندان اور پھر پوری دنیا کی طرف جائیں، یعنی تبلیغ اپنے گھر سے شروع کریں، پھر خاندان، پھر پوری دنیا کی طرف جائیں، جس میں شوہر، بیوی، بچوں، بہن، بھائی، چچا، تائے، پھوپھی، خالہ، محرم رشتے، جان پہچان کے لوگ۔ یہ عورت جو داعی تبلیغ کرتی ہے ان کا یہ دائرہ ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کو تبلیغ کریں، بچوں کو کریں، بہن بھائیوں کو کریں، چچا، تائے، پھوپھی، خالہ، محرم رشتے اور جان پہچان کے لوگ، اور نہایت احسن طریقے سے، عزت احترام سے، خوش اخلاقی سے۔ تو اس چیز کا تمام کا خلاصہ کیا نکلا کہ داعی کو اپنا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے خوش اخلاق ہونا چاہیے، اور پھر اس کو بہت آسان طریقے سے پہنچانا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے پہنچانا چاہیے، فساد سے بچنا چاہیے، اور جو مسائل ہیں، جو فرقہ واریت کے سوالات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اختلافی مسائل سے بچائیں، جہاں تک ممکن ہو سکے خود کو فساد سے بچاتے ہوئے تبلیغ کریں اور احسن طریقے سے کریں۔ اس چیز کو بار بار سنیں، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گا کہ ہمیں تبلیغ کا کیا دائرہ ہے۔ عورتوں کا دائرہ خاص ہے جس میں صرف محرم رشتے آ جاتے ہیں اور بچے آ جاتے ہیں، جو اپنے کنٹرول میں ہیں وہی آ جاتے ہیں، جو ماتحت وہی آ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو سنیں تاکہ میری عزیز بہنوں یہ سمجھ آ جائے کہ دعوت و تبلیغ کس حد تک ہم کر سکتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ عورتوں کو گھروں میں رہنے کا ہی حکم ہے، لیکن علم دین کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہو کر علم دین حاصل کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔